هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، تکلیف پہنچانے سے، احسان رکھنے سے اور تکلیف پہنچانے سے، کالذی، اس آدمی کی طرح، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان علیہ، ایک صاف چٹان کی مثال کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ دے۔ لا یقدرون، نہیں وہ طاقت رکھتے، اعلیٰ شیء، کسی چیز پر، مما، اس سے، کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، کمثل جنت، اس باغ کی مثال جیسے ہے، بربوۃ، جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اصابها وابل، اسے زوردار بارش پہنچے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ اپنا پھل دگنا کر دے، فإن لم يصبها وابل، اگر اسے زوردار بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تو تھوڑی سی شبنم بھی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں، اس سے گزشتہ آیات میں اور آئندہ آیات میں بھی
اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور پورے قرآن مجید میں یہی مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ نے 2 مثالیں دی، اور یہ 2 مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو تکلیف دے کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بھی ذکر فرمائی، اور وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال بھی ذکر کی۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے اور لوگوں کے اوپر احسان کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، اس چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر ہلکی سی مٹی موجود ہے، پھر اس کے اوپر ایک زوردار بارش آتی ہے تو وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی اس چٹان سے سائڈ پہ ہٹ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ آدمی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو تکلیف دے کر کے مال خرچ کرتا ہے، اس کسان کی طرح ہے جس نے ایک چٹان کے اوپر ہلکی سی مٹی دیکھی اور وہاں اس نے اپنا پودا جو ہے وہ بیج بو دیا، اور اسے یہ لگا کہ اس مٹی سے میں فصل کو اور انگوری کو حاصل کروں گا۔ لیکن جیسے ہی بارش آئی، چونکہ وہ مٹی بہت تھوڑی تھی اور نیچے اس کے وہ چٹان تھی، تو جیسے ہی بارش آئی وہ مٹی سائڈ پہ ہٹ گئی، جو اس نے دانہ وہاں بویا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ مٹی بھی بہت تھوڑی تھی اور بارش بہت زوردار تھی، جس کے نتیجے میں کسان کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو گئی۔ ایسے ہی وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے جو لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے اور احسان بھی کرتا ہے۔ اس نے جو صدقہ کر کے ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں بویا تھا، اس کی حیثیت اس مٹی کی طرح ہے جو بہت تھوڑی چٹان کے اوپر موجود تھی، لیکن جیسے ہی بارش آئی اور وہ دانہ بھی ضائع ہو گیا اور جو مٹی تھی وہ بھی وہاں سے سائڈ پہ ہٹ گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا وہ اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ریاکاری کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے مال کو خرچ کرنے میں ریاکاری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، احسان بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اگلے بندے کو تکلیف بھی بہت زیادہ دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو تکلیف دینے کے ساتھ اور احسان کرنے کے ساتھ ضائع نہیں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بیکاری کو، مانگنے والے کو، ضرورت مند کو مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف دیتا ہے، میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے کسی غریب کو کچھ دینا ہے، اب آپ اسے اپنے ہاں بلاتے ہیں اور آپ اسے وقت نہیں دیتے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، اسے دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، بسا اوقات سے 12 اسے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب آپ خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دوبارہ سے 12 جب چکر لگوا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ بعض لوگ اپنے گھروں کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگا دیتے ہیں، اور وہ قطاروں میں لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ گھنٹوں تک ان قطاروں میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ خرچ کرنے والا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ جب جمع ہو جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے، تو پھر ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔
خرچ کرنے میں احسان نہیں ہونا چاہیے اور اگلے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسے کام ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو آپ کا دیا ہوا صدقہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ضائع ہے، بیکار ہے، باطل ہے اور برباد ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین مثال ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو ان کا دل تردد میں نہیں ہوتا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ فراخ دلی کے ساتھ اور دل کے اطمینان کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو مثال ہے نا ایسے باغ کی مثال ہے جو ایک اونچی جگہ پر باغ موجود ہے، تو اس کے اوپر بارش آتی ہے تو بارش کے نتیجے میں فآتت اکلھا ضعفین، وہ جو باغ ہے وہ اپنا پھل دگنا کر دیتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل، اگر بارش نہ بھی پہنچے، ہلکی سی شبنم بھی آ جائے تو وہ اپنا جو پھل ہے وہ دگنا کر دیتا ہے۔ تو یہ مثال اس آدمی کی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا تو اس کا مال دگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے جو باغ ہوتا ہے وہ اپنا پھل دگنا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایسے آدمی کا مال دگنا ہو جاتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کو ثابت رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے تم جس بھی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس سے پوری طرح باخبر ہے، اسے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔